يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأصحابي أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. معزز طلباء، گرامی قدر اساتذہ کرام، اس مبارک مجلس میں کچھ باتیں کرتے ہوئے یا بلکہ حاضری میں اپنے لیے ایک فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کے درمیان یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو اس روئے زمین پر میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ ہیں. میں ان لوگوں سے معزز اور ان لوگوں سے بہتر اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان لوگوں سے محبوب کسی اور کو نہیں سمجھتا. یہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس راستے پر لگایا ہے. اس لیے تمام باتوں سے پہلے سب سے پہلے ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلباء کو یہ احساس اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ ان کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے بڑا اونچا رکھا ہے. وہ کبھی بھی یہ محسوس نہ کریں اگرچہ ان کے پاس مال کم ہو، اگرچہ انہیں منصب حاصل نہیں ہے، اگرچہ دنیا کی نعمتیں ان کو حاصل نہ ہوں، لیکن پھر بھی انہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے بدبختی کے شکار ہیں. اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مقام کی وہ ناقدری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ شقاوت اور بدبختی کے شکار ہوں. تو جو عالم قرآن کا علم رکھتا ہو، جو طالب علم قرآن کا علم رکھتا ہو، جو طالب علم قرآن کو اپنے سینے میں جمائے ہو، وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے دنیا کی بہت کچھ نعمتیں چھین لی گئی ہیں تو وہ قرآن کی ناقدری کر رہا ہے. قرآن سے عظیم چیز اسے کیا ملنے والی ہے، یہ پہلی بات. دوسری بات، اس سلسلے میں ان آیات پر غور کریں جو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیات آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات ہیں. میں یہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا، البتہ آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں، کس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور ان آیات کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار میں پہنچے تو سب سے پہلے تو جبرائیل نے کیا کہا؟ اقرا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز پیش کی گئی، ورنہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کوئی معنی نہیں تھا. کوئی چیز پیش کی گئی تو آپ نے کہا اس میں کیا لکھا ہے، میں پڑھنا اس کو نہیں جانتا. تو جبرائیل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ کو دبوچا. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں. آخر کیوں؟ آخر بغیر دبوچے بھی پڑھا سکتے تھے. آخر یہ کیوں معاملہ پیش آیا؟ شاید اس کے پیچھے یہی حکمت رہی ہو کہ
کہ یہ علم جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ علم آسانی سے نہیں ملتا ہے. یہ علم جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے مشقت اور جہد کی ضرورت ہے. یہ علم جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے پہنچانے میں، اس کی تبلیغ میں بھی آپ کو مشقت پیش آئے گی. اسی لیے علماء کے نزدیک قدیم زمانے سے، تابعین ہی کے زمانے سے ایک قول مشہور ہے، لا یطلب العلم براحت البال. لا یطلب العلم براحت البال، یعنی انسان آرام سے رہے، اسے ہر چیز آرام سے ملتی رہے اور وہ علم حاصل کرے، یہ کام مشکل ہے. بلکہ مجھے یاد آئی، یہاں اساتذہ بھی موجود ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں شاید یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے اپنی سند کے ساتھ کہ لا یستطاع العلم براحت البال، براحت الجسم، لا یستطاع العلم براحت الجسم. اور اس قول کو نقل کیا ہے کتاب الصلاۃ میں. آخر کتاب الصلاۃ سے خاص طور پر نماز کے اوقات سے متعلق اس قول کا کیا تعلق ہے، اس کی کیا مناسبت ہے؟ اس کی مناسبت جو علماء نے ذکر کی ہے کہ شاید امام مسلم رحمہ اللہ جو حدیث اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر کی شاید ہے نماز کے اوقات سے متعلق ذکر کرتے آئے ہیں، اور اس حدیث کے ایک طریق نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5-6 سندیں ذکر کی ہیں. الفاظ کے بعد فروق کو بھی بتلایا ہے اور سند کے اندر وقف اور رفع کا جو اختلاف ہے وہ بھی بتایا ہے. شاید امام مسلم رحمہ اللہ کو یہ طرق اور اس تحقیق میں بڑی مشقت پیش آئی تھی، اس لیے جب وہ فارغ ہو گئے اور ان کو ذرا سا سکون ملا تو اس وقت ان کی زبان سے ادا ہوا لا یستطاع علم براحت الجسم، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے مشقت کی ضرورت پڑتی ہے. تو ساتھیوں، جیسا کہ مجھ سے کہا گیا اسلاف کی قربانیاں، میں تو پہلے یہ سوچ کر کے آیا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے علم کے کچھ آداب اور تقاضے بیان کیے جائیں گے، لیکن چونکہ مدرسین یا منتظمین کی یہی رائے ہے، اس لیے اسی سلسلے میں آپ سے کو چند باتیں، آپ کے سامنے چند شواہد اور چند باتیں رکھی جاتی ہیں. تو دیکھیے، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ سلف میں یہ چیز بڑی مشہور ہے، اس لیے ہر طالب علم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کھانا اپنی مرضی کا ملتا رہے، کپڑا ہمیں اپنے مزاج کا ملتا رہے، چھٹی ہمیں اپنے مزاج سے ہو، کمرہ میرا اے سی اس کے اندر ہو، بستر ہمارا نرم ہو، تو یہ ایسی چیز ہے جو علم اور حقیقی علم کے حصول میں یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں. میرے ناظم محترم محمد احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک بار مدرسے میں، ہمارے یہاں فیض عام میں، ایک طالب علم ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور ٹیک لگا کر کے سے لیٹ کر کے ایک کتاب پڑھ رہا تھا. مدرسے کے صدر آئے، اسی حالت میں اسے دیکھا اور کہا ناظم صاحب اس بچے کو مدرسے سے خارج کر دیجیے، اس بچے کو مدرسے سے باہر کیجیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بچہ پڑھنے والا نہیں ہے، جسے اولاً علم اور علمی کتابوں کی یہ قدر نہ ہو کہ وہ چارپائی پر لیٹ کر کے مطالعہ کر رہا ہے، اور جسے علم کے لیے مشقت اس قدر مشکل ہو کہ وہ بیٹھ کر کے پڑھنا نہیں چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کرے گا. اور ہمیں اپنا مشاہدہ بتاؤں، ہمارے زمانے میں، آپ لوگوں کے زمانے میں حالات مختلف ہو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے زمانے میں فیض عام کے اندر جو بچے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہم لوگ تو وہ تھے کہ بسا اوقات ناشتہ بھی نہیں ملتا تھا، اور رات کو مغرب کے بعد کھانا کھائے ہیں تو پھر دوپہر کو 12 بجے جا کر کوئی چیز کھانے کو ملتی تھی. یہ 15-16 گھنٹے بغیر کچھ کھائے بھی گزارنا پڑتا تھا. لیکن اسی مدرسے میں کچھ ایسے طلبہ تھے کہ اس زمانے میں
جہاں ہم لوگوں کے پاس منی آرڈر آتا تھا وہ 2.5 روپے 3 روپے 4 روپے، تو ان لوگوں کا منی آرڈر آتا تھا 10 روپے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ تعلیم کے میدان میں کامیاب رہا ہو، کسی کو نہیں دیکھا ہم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم راحت الجسم سے، آرام سے نہیں بلکہ علم مشقت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول آپ لوگ پڑھتے ہوں گے اور یاد ہوگا کہ اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیانی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذکاؤن یا ذکائن؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ آپ نہ بولیں شیخ، اساتذہ سے نہیں پوچھا ہم نے، کوئی بچہ بتائے گا کہ ذکاؤن ہوگا کہ ذکائن ہوگا؟ فضیلت کے بچے کوئی بتائیں، 5 روپے انعام دوں گا اس کو۔ سوچ رہے ہوں گے 5 کی تو چائے بھی نہیں ملتی، آج فقیر بھی 5 روپے نہیں لیتا۔ یہ بچے بتاؤ، ذکاؤن یا ذکائن؟ ذکاؤن وحرص واجتہاد یا ذکائن وحرص واجتہاد؟ آپ لوگ تو طالب علم ہیں، میں تو نحو صرف کا زمانہ آج 40 سال کا گزر گیا، مراجعہ کا موقع نہیں ملتا۔ جیسا کہ بھی استاد محترم نے کیا کہا، دونوں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو آپ بدل مانتے ہیں ستتین سے تو کیا پڑھیں گے؟ ذکائن وحرص واجتہاد۔ اور اگر استئناف مانتے ہیں انّا او ہیا ذکاؤن وحرص واجتہاد وبلغۃ، تو اعراب بہت ضروری چیز ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بڑی اہم چیز ہے۔ آج طلبہ کے اندر یہ بڑی کمزوری پائی جاتی ہے کہ علم نحو سے ان کے اندر بڑی دوری ہوتی ہے۔ تو علی کل حال تو امام شافعی نے کیا کہا؟ ذکاؤن وحرص واجتہاد، کیا کہا؟ واجتہاد وبلغۃ وارصاد استاد وطول زمانی۔ مجھے یاد آیا، میں پڑھ رہا تھا امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، امام ذہبی رحمہ اللہ، باتیں درمیان میں آتی جا رہی ہیں اور بات پھیلتی جا رہی ہے، میں بڑا اختصار کرنا چاہتا تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں، اور خود امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ یہ اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں کہ مصر میں ہم علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور یہیں سے دیکھیے کہ قربانی دینی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی قربانی وقت کی قربانی نہیں ہے، سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنی نفس کی قربانی ہے۔ یہ قربانی آپ نے دے لیا تو آپ کامیاب ہیں، لیکن آپ نے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کیا، آپ نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم 7 آدمی تھے اور مصر گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کتنا؟ 7 آدمی تھے۔ کہا ہمارے اوپر، میرے ذہن سے نکل رہا ہے 4 یا 5 مہینے ایسے گزر گئے کہ ہمیں روٹی سے سالن کھانے کا موقع نہیں ملا، سالن کھانے کا، پکانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آج تو آپ کو پکا پکایا مل رہا ہے، پکانے کا موقع نہیں۔ کیوں؟ دن میں ہم نے تقسیم کر لیا تھا، اتنے وقت سے اتنے وقت فلاں استاد کے پاس ہے، یہاں سے فلاں استاد کے پاس، یہاں سے فلاں کے ہاں، یہاں سے فلاں کے ہاں جانا۔ پورا دن ہمارا اس میں گزرتا تھا کہ ہم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور رات، آپ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے رات ہوئی تب کیا کرتے تھے؟ رات میں جو کچھ دن میں سیکھا ہے اس کو مقید کرتے تھے اور آپس میں مراجعہ کرتے تھے تاکہ بھولے نہیں، اس لیے بھول جانے کا خطرہ ہے۔ کہا اسی میں ہمارا وقت گزرتا تھا، اور مہینے گزر کے مہینوں گزر چکے کہ ہمیں سالن نصیب نہیں ہوا۔ کہا ایک دن ہم لوگ مل کر کے، ہم اور ہمارے ایک ساتھی اپنے ایک استاد کے پاس گئے، ان کے دروازے تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ علیل ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ وہ بیمار ہیں۔ تو کہا ہم لوگ واپس آ رہے تھے کہ چلو آج تھوڑا سا ٹہلنے کا اور آرام کا موقع تو ملے گا۔ تو کہا راستے میں آ رہے تھے تو ایک جگہ مچھلی بک رہی تھی، کچی مچھلی، تو بڑا اچھا لگا تو ہم لوگوں نے ایک مچھلی خرید لیا۔ اب اس کو گھر لے آئے، گھر پہنچتے اور انتظام کرتے کرتے دوسرے استاد کے پاس جانے کا وقت ہو گیا، اس کو ایسے چھوڑ دیا کچی مچھلی۔
اور چلے گئے دوسرے استاد کے پاس. کہا پھر 3 دن گزر گئے, اس مچھلی کو پکانے کا ہمیں وقت نہیں ملا. تو جب تیسرے دن یہ خطرہ ہوا کہ اگر ہم اسے نہ پکائیں گے تو وہ سڑ جائے گی, خراب ہو جائے گی, تو کہا اسی مچھلی کو ہم لوگوں نے کچی کھا لیا, پکایا بھی نہیں. اور اس کے بعد امام ابن ابی حاتم ادرمن نے کیا کہا, لا یطلب العلم براحت الجسد براحت البال, لا یطلب العلم براحت الجسد, ہے نا, علم اپنے جسم کی آرام کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو ساتھیوں, میرے عزیز طلبہ, یہ ضروری ہے کہ آپ محنت کریں, مشقت کریں. آج ایک بات پر اس سلسلے میں توجہ دلاتے چلوں. آج ہمارے طلبہ دیکھیے, جو چیز جتنے آسانی سے حاصل ہوتی ہے وہ چیز اتنی ہی آسانی سے غائب بھی ہو جاتی. جس موضوع کو تلاش کرنے میں آپ جتنا وقت لگائیں گے, جتنا مشقت کریں گے, وہ آپ کے ذہن میں اتنا ہی راسخ ہوگا اور اتنا ہی دیر پا ہوگا. اور جو جتنا جلدی حاصل ہو جائے گا اتنا ہی دیر وہ جلدی وہ. اس کی مثال لے لیجئے, ایک شخص ہے, بچے ہیں, انہیں پیسہ خرچہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مفت ملا ہے, انہوں نے مشقت نہیں کی ہے, اس لیے وہ آسانی سے خرچہ کر دیتے ہیں. اور وہی کئی آدمی پر میرا مشاہدہ, میں نام تک جانتا ہوں, جب ان کو نوکری مل گئی تو اب ان سے اگر پیسہ مانگو کسی کام کے لیے, جلدی پیسہ ان سے نہیں نکلتا. کیوں؟ یہ اپنے پسینے کی کمائی ہے. تو جو چیز مشقت اور مشکل سے آتی ہے وہ مشکل سے جاتی ہے. اس کی ایک مثال بھی ساتھیوں, ناظم محمد احمد اپنے وقت کے بڑے عالم بھی تھے, فیض عام کے. اور یہ ناچیز دنیا میں جو چند لوگوں سے بہت متاثر ہوا ہے, ان میں ایک ذات ناظم محمد احمد رحمہ اللہ کی. اس شخص کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی, اگر کہیں مل سکے تو ان کی سیرت پڑھیں. یہ خوبی پائی جاتی تھی کہ یقین محکم, عمل پیہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ نہیں, جہاد زندگانی میں یہ ہے نہیں, مردوں کی شمشیریں نہیں, جہاں ہیں یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے, نگہ بلند سخن دل نواز چاپ جاں پرسوز. جی, نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یہ صفت اس ذات میں مکمل طور پائی جاتی تھی. اور طلبہ, آپ کی عبرت کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں, آپ اردو شروح کا مطالعہ قطعا نہ کیجیے, اس کو دور پھینکیے. اللہ کی قسم آپ کے لیے زہر قاتل ہے. یہ اردو شرح پر اعتماد کرنا, اردو ترجمے پر اعتماد کرنا, یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے. آپ کو علم میں رسوخ کبھی نہیں پیدا دے سکتا ہے. یہ مجھے مشکات المصابیح میں پڑھ رہا تھا تو مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ سال میں ایک بار فیض عام جایا کرتے تھے وہاں کے مدارس میں, اور انوار المصابیح جو مشکات المصابیح کی اردو شرح ہے, اسے مدرسے میں دے کر کے آتے ہیں کہ ناظم صاحب جو طالب علم خریدنا چاہے اس کو آپ سستے قیمت میں, جتنی قیمت لاگت اتنے میں آپ دے دیجئے گا. تو جب ہم لوگوں نے مشکات المصابیح پڑھنا شروع کیا, ہم 4-6 اپنا ایک مجموعہ تھا, تو ہم نے چاہا کہ اب مشکات پڑھنا شروع کیے ہیں, چلو لے آؤ وہ کتاب. ایک آدمی کے پاس تو پیسہ تھا نہیں, ایک آدمی کے پاس تھا, اتنا پیسہ نہیں. تو کیا کام کیے, کچھ تم لاؤ, کچھ ہم لے آتے ہیں, کچھ اس طریقے سے جمع کر کے ایک نسخہ لے آتے ہیں, اور ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. لیکن جائے کون؟ چونکہ اب ناظم محمد صاحب مجھے بہت چاہتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ فیض عام میں یہ اس کا شرارت میں دوسرا نمبر ہے لیکن منظور نظر بھی ہے نا. کیا کہتے تھے؟ منظور نظر بھی ہے میرا, ہے کہ نہیں؟ تو بہت چاہتے تھے, تو لحاظ کہا کہ میں جاتا ہوں لینے کے لیے. گیا. ساتھیو ذرا غور کرو میرے عزیز طلبہ, کہا کہ ناظم صاحب ایک نسخہ دے دیے. کہا کہ نہیں دوں گا, کہا تم کو نہیں دوں گا. مجھے اتنا شاک لگا ایسے کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا کہ یہ ناظم صاحب مجھے اتنا چاہتے ہیں اور ایسا سوکھا اور سادہ جواب دے رہے ہیں, تمہیں نہیں دوں گا. پھر اس کو وجہ کیا بتلائی انہوں نے, کیا بتلائی انہوں نے؟ کہا کہ دیکھو مقصود الحسن یہ کتاب میرے پاس بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے,
یہ کتاب میرے پاس بیچنے ہی کے لیے رکھی ہوئی ہے. اگر کوئی ایسا طالب علم آتا جو پڑھنے میں کمزور ہوتا، بیچارہ دھکے سے پاس ہوتا ہے نا، کچھ طلبہ ہوتے ہیں نا جو اساتذہ اس کو دھکا دے کر کے پاس کرتے ہیں، تو اگر ایسا طالب علم ہوتا جو دھکے سے پاس ہوتا تو اس کو میں دے دیتا، میرے پاس بیچنے ہی کے لیے رکھے، لیکن تم کو نہیں دوں گا. جاؤ تم جہاں سے اس مترجم نے اس کا ترجمہ نکالا ہے وہیں سے تم بھی نکالو، حاشیہ دیکھو، مطالعہ کرو، جاؤ لغت دیکھو، وہاں سے دیکھ کر کے اس کا ترجمہ تم نکالو. تم خود ترجمہ کرو، کسی کے ترجمے پر اعتماد نہ کرو. چلا گیا، میں ساتھیوں سے کہا منہ بنا کر کے، اور کیا کرتا گیا، ساتھیوں سے کہا. تو تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھیوں نے شام کو طے کیا کہ ایک دوسرے ساتھی کو پکڑتے ہیں جو پڑھنے میں کیا ہے، وہ کمزور ہے. اس کو پیسہ دیا کہ جا کر کے ناظم صاحب سے کتاب خرید کر کے لے آؤ. تو کہتے اچھا تم کو مقصود نے بھیجا ہے، تم کو مقصود حسن نے بھیجا ہے، چاہو نہیں دیتا، میں اس کو نہیں دیتا. تو ساتھیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم کے لیے مشقت اور محنت ضروری ہے. ہمارے سلف نے اس سلسلے میں وقت کی قربانی، مال کی قربانی، عیال کی اولاد کی قربانی، اپنی خواہشات کو کس طریقے سے قربان کیا ہے، صرف ایک اس کا شاہد پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ شیخ القل رحمہ اللہ کے دو شاگرد ایسے ہیں جنہیں استاد الاساتذہ کہا جاتا تھا، جنہیں استاد الاساتذہ. ایک حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری جو مشرقی علاقے میں، یہ استاد الاساتذہ کہلاتے تھے. اور پنجاب اور اس علاقے میں حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی، اور یہ نابینا تھے. عبدالمنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ یہ کیا تھے، یہ نابینا تھے. اہل حدیثوں کا شاید ہی کوئی، علامہ امرتسری ان کے بعد سے لے کر کے شاید ہی کوئی عالم ہو جو ان کا شاگرد نہ ہو. حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ کا یہ آنکھوں سے نابینا تھے، اور ان کے دیگر جو بھائی تھے وہ سب بینا اور صحیح سالم تھے. تو سب دیگر بھائیوں کو تو استاد نے، والد نے کیا پڑھایا، کسی کو بیرسٹر بنایا، کسی کو وکیل بنایا، کسی کو یہ بنایا. ان کو کہا کہ چلو ایک مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں، ہے نا، چلو حفظ قرآن مجید حفظ کر لیں گے، کم سے کم کسی مسجد میں امام بن گئے، مؤذن بن گئے، مدرسے میں مدرس بن گئے، اپنا پیٹ تو پال لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. تو چنانچہ انہیں مدرسے میں داخل کیا حفظ قرآن کے لیے، اور ماشاءاللہ انہوں نے جلدی سے حفظ کر لیا. اللہ نے ذہن بڑا تیز دیا تھا، آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنی تعلیم پنجاب میں مکمل کر لینے کے بعد خواہش پیدا ہوئی کہ شیخ القل میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے علم حاصل کریں گے. اس لیے کہ ان کے پاس لوگ، جیسے آج کل اعلیٰ تعلیم ہے نا، اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس علامہ لوگ جایا کرتے تھے. ہم اور آپ جیسے چھوٹے لوگ نہیں جاتے تھے. شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ ان کے پاس حدیث پڑھنے گئے، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اس قسم کے لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو شیخ القل رحمہ اللہ کے پاس بڑی مشقت کے پاس اپنے والدین کو کس طریقے سے تیار کیا. جب دلی پہنچتے ہیں تو شیخ القل رحمہ اللہ نے کہا میرے پاس اب بچوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اب یہ گنجائش ہے کہ تمہارے خرچ کا میں متحمل ہو سکوں. لیکن ناراض ہوئے، رونے لگے کہ اتنی دور سے ہم آئے ہیں، آپ ہمیں واپس کر دیں گے؟ آپ کچھ نہ کیجئے، صرف مجھے اپنے درس میں بیٹھنے کی اجازت دیجئے، میں آپ سے دیگر خرچہ کھانا اور یہ چیزیں نہیں چاہتا، میں صرف مجھے جگہ مل جائے کہ میں آپ کے یہاں درس میں بیٹھوں. تو آج ان کی حالت کو دیکھ کر کے شیخ القل نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ ساری دنیا میرے جیب میں آ گئی ہے. کیوں؟ مجھے شیخ القل کے درس میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے. تو اور گئے اپنے گھر تاکہ کچھ سامان لے آئے. گھر گئے تو اس وقت جو ہے بچوں کو سفر کے لیے اور وہاں رہنے کے لیے بھنا کر چنا دیا جاتا تھا.
آج تو آپ لوگ جانتے ہی نہیں, آپ لوگ مشائخ نہیں دیکھا ہے وقت, ہم لوگوں نے یہ وقت دیکھا ہے نا. اور کبھی تھوڑی سی ڈھونڈی بنا دی گئی ہے کہ نہیں ہے. یہی چیزیں جو ہے بچوں کو دی جاتی تھی, تو اپنی امی سے کہا میرے لیے تیار کر دیجئے. شیخ الکل نے مجھے اپنے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے, لیکن میرے کھانے کا انتظام نہیں, کچھ دن کے لیے آپ تیار کر دیجئے. تو ماں نے کچھ چنے کیے, کچھ یہ دے کر دے دیے. آئے دیگر طلبہ جو تھے, ان کو فلاں کے گھر سے کھانا آتا تھا, فلاں کے گھر سے, فلاں کے گھر سے, فلاں کے گھر سے, جیسے اس زمانے میں رواج تھا, ہم نے بھی یہ دیکھا ہے. لیکن یہ اپنا وہی جو کچھ تھا تھوڑا بڑا کھا لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ ان کے وہ جو خرچہ تھا دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا. تو سوچے تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو طلبہ سے کہا جو اپنے قریب میں تھے کہ آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ جو کھانا آپ لوگ لے کر کے آتے ہیں آپ لوگ کھائیں, مجھے شریک کر لیں, ایک ایک لقمہ ہر ایک کے حصے سے میں لوں گا. جی کیا ایک لقمہ؟ اب 10 آدمی ہیں, ایک ایک لقمہ چلو انسان گزارے کے لیے, اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کا برتن دھو دیتا ہوں. لا یطلب العلم براحت الجسد, اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ میں آپ لوگوں کا برتن دھوتا. اس طریقے سے گزارا کرتے رہے. ناشتے وقت تھوڑے سے چنا بچا کے رکھے تھے, وہ کھاتے رہے. یہاں تک کہ شیخ الکل رحمہ اللہ سے ملنے کوئی بڑا سیٹھ آتا ہے, تو دیکھا کہ صرف ایک طالب علم کے علاوہ مدرسے میں ابھی فاٹک حبش خاں میں کوئی طالب علم نہیں رہ گیا ہے, سارے کے سارے یہاں سے چلے گئے ہیں. پوچھا کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ جاگیر لگی ہوئی تھی کہ اس کو وہاں سے کھانا لینا ہے, اس کو وہاں سے لینا ہے. کہا یہ بچہ کیوں نہیں گیا؟ تو بتانے لگے کہ یہ بچہ بھی عجیب ہے, اس کو داخلہ میں نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن اس نے ضد کیا, پتہ نہیں اپنے گھر سے کیا لایا ہے, کیا کھاتا ہے. شیخ الکل رحمہ اللہ پر بھی ایسے وقت گزر جاتے کہ 3 دن فاقہ کرنا پڑتا تھا. ان کی عزت, حالانکہ ان کا مقام یہ تھا کہ اگر ایک زبان ہلا دیتے تو لوگ ان کے لیے محل تیار کر دیتے, لیکن عزت نفس تھی کہ کسی سے کسی بات کا ذکر نہیں کرتے تھے, کہ سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. تو اس شیخ نے کہا, بچے کو بلایا, کہا کہ بلائیے. تو کہا بیٹا تم کیا یہ ہے, کیا کھا رہے تھے, ذرا دیکھو تو چھپانا چاہے. کہا نہیں بتاؤ کیا کھا رہے تھے. تو ضد کیا, تو کہا لا کر کے دکھاؤ ہمیں کیا کھا رہے تھے. تو دیکھا کچھ چنے تھے اس میں بس, اور اس کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھے. اپنا پیٹ کیسے بھرتے تھے, وہی بچوں کا ایک ایک لقمہ لے کر کے اور ان کا پلیٹ دھول کر کے وہ پیٹ بھرا کرتے تھے. اس لیے تم لوگ تو اللہ کا شکر مناؤ کہ تمہیں اتنی نعمتیں آپ سے ہوئی ہیں, اور اس کی قدر کرو, محنت کرو پڑھنے میں. تو اس شیخ نے کیا کہا کہ اس چنے کو لے آئیے, اور کہا شیخ صاحب یہ لیجئے, یہ چنے بڑے مبارک ہیں, یہ چنے بڑی برکت والے ہیں, آپ ان چنوں کو تمام بچوں پر تقسیم کر دیجئے گا, اور آج سے تینوں وقت یا دونوں وقت اس طالب علم کا کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, میرے گھر سے آیا کرے گا. اس طریقے سے ہمارے سلف نے علم حاصل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں دی ہیں. چلتے چلتے آپ سے کہہ دوں, ان کے والد نے ایک بار, وہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ کو ان کے والد خواب میں آئے. کہا کہ عبد المنان, جب تم صحیح بخاری کا درس دیتے ہو تو اس وقت اس کی ٹھنڈک مجھے قبر میں محسوس ہوتی, لیکن تمہارے دوسرے بھائی جو ہیں ان کی طرف سے مجھے کچھ پہنچ نہیں رہا ہے, نہ ان کی طرف سے مجھے کچھ مل رہا ہے. لیکن جب تم بیٹھتے ہو بخاری کا درس دینے کے لیے تو اس کی ٹھنڈک مجھے قبر میں محسوس ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ, بات صرف یہ کہنی تھی کہ ہمارے سلف نے اس سلسلے میں بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اپنے زمانے تک کے ان کے علماء کے مشاہدات بیان کرتے رہے تو اس کے لیے ایک دفتر چاہیے. صرف آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وقت کو جو ملا ہے آپ لوگوں کو, اس کو کام میں لے آئیے, اور یہ جان لیجئے اچھی طریقے سے کہ ایک طالب علم جو ہوتا ہے اس کے پاس وقت فراغ نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی وقت فراغ نہیں ہوتا. وہ اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے, طبیعت کو بہلانے کے لیے ضروری ہے تھوڑا سا ٹہلنے اور یہ نکل جائے,
لیکن اس کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہو. مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنے دماغ کو, جسم کو, ضروری یہ ہے کہ اپنا وقت موبائل میں آپ کا صرف نہ ہو, اخبار دیکھنے میں صرف نہ ہو. آپ وقت سخت ہو تو کس بارے میں صرف ہو؟ طلب علم میں. اور ایک اور چیز طرف توجہ دے لیں, جو بچے تحفیظ القرآن میں نہیں ہیں انہیں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے وقت نکال کر کے قرآن مجید کو کچھ حفظ کر لینا چاہیے. یہ قرآن مجید جو اصل ہے, اس چھوٹے طالب علم نے جو سمجھا ہے کہ قرآن اصل نازل ہوا ہے یاد کرنے کے لیے, ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں. اصل قرآن نازل ہوا ہے کس لیے؟ یاد کرنے کے لیے. اور اب تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ کے استاد نے کتاب بھی لکھ ڈالی ہے, یہ دیکھیے, اس کو سامنے رکھ کر کے آپ رکھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اگر اس زمانے میں آپ نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تو آپ کو اس کا فائدہ بڑے ہونے اور آگے چل کر کے ہوگا. کچھ عربی طلبہ ہمارے ساتھ بیٹھے, بعض ہمارے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ ابو کلیم تم عجیب ہو, تمہیں قرآن میں جہاں سے پوچھو وہاں سنا دیتے ہو, بتا تم قرآن حفظ کیوں نہیں کر لیتے؟ لیکن انہیں کیا معلوم ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں مقصود الحسن عشاء کے بعد, بلکہ آپ تعجب کریں کہنے کی بات نہیں ہے, شادی ہوئی تھی میری, لیکن عشاء کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا یاد کرنا تھا, میں یاد کر کے تب بستر پہ جاتا تھا. لا يطلب العلم براحت البال ولا براحت الجسد. تو قرآن یہ موقع ہے آپ کے پاس, بعد میں مشغول ہو جائیں گے. اپنے طور پر کچھ نہ کچھ قرآن 2 پارے 4 پارے 5 پارے 6 پارے, آپ لوگوں کو 15 پارے یاد ہونا چاہیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کم علم کے نزدیک یہ ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. آج بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے تہجد پڑھنے کے لیے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں, ہمارا جی کہتا ہے کہ لمبی سورت پڑھیں لیکن ہم کو یاد نہیں ہے, تو کیا ہم مصحف میں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ آخر یہ مجبوری کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ بچپن میں قرآن یاد نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر آپ نے یاد کر لیا ہے تو آپ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم قرآن کو مصحف میں اپنے موبائل میں دیکھ کر کے پڑھیں. اور ایک اور بڑا فائدہ سمجھ لیجئے, محنت کیجئے, مشقت کیجئے قرآن کو یاد کرنے کے لیے. علماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے ہی سے علماء کیا کہتے ہیں کہ جنت کے جو درجات ہیں, سیڑھیاں ہیں, درج کے معنی ہوتا ہے سیڑھی کے, درجت کے معنی سیڑھی کے, خاص طور پر یہ سیڑھی جو پتھروں وغیرہ سے بنائی جاتی ہے, جو لوہے اور لکڑی سے, اس کو سلم عام طور پر کہتے ہیں, سلالم کہتے ہیں وہ. اور یہ کیا ہوتی ہے؟ درج. اس لیے کہ ایک درجہ, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ. تو مائی عائشہ کے بعد سے علماء کہتے آئے ہیں کہ جنت کی جو سیڑھیاں ہیں قرآن کی آیات کے مطابق ہیں. جو جتنی آیتیں یاد کیا رہے گا, اقرا ورقہ اقرا ورقہ اقرا ورقے فإن منزلتك عند آخر آیت تقرؤها. تو آپ اگر جنت کی سیڑھیاں چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو آپ کو یاد کرنا ہوگا. اور سعودیہ کی یہ خوبی ہے کہ ہم نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ حافظ قرآن نہ ہو. ہمارے یہاں یہ کمی ہے, لیکن وہاں ہم نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ حافظ قرآن. سب سے پہلے علم کے حصول کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو یاد کرتا ہے. بلکہ بعد کو دیکھا, شخصی طور پر میں جانتا ہوں کہ انہوں نے شروع میں نہیں یاد کیا تھا, تو 50 سال 45 سال 55 سال ہونے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا. میں دیکھا کہ ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھتے تھے عصر کے بعد, اور وہ پڑھ رہے ہیں, ان کا شاگرد سن رہا ہے, پڑھ رہے ہیں, شاگرد سن رہا ہے. تو وقتوں کو کام میں لے آ کر کے جتنا ہو سکے قرآن مجید 2 پارہ 4 پارہ 6 پارہ 8 پارہ 10 پارہ جتنا ہو سکے, کم سے کم آپ کو مفصلات تو یاد ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک بنائے.
اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح سے نوازے. اور وہ دعا جو حضرت ام سلمہ سے سنن ابن ماجہ میں ہے، ہر صبح کو اس دعا کو پڑھنا آپ لوگ نہ بھولیں. وہ کون سی دعا ہے؟ جی بتاؤ بیٹا. اللہم انی اسألک علما نافعا. بعض روایات میں رزقا طیبا، بعد میں سچ پہ لکھا ہے علما نافعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا. تو علم حاصل کرنے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے رہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.